سورۃ صلاتنا علیک وقدر فیقولون بنیت تعالی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل بساط الانبیاء. فرمایا او لوگوں یاد رکھ لو دنوں میں سب تو افضل ترین دن جمعہ المبارک دا یا رسول اللہ کی وجہ ہے. فرمایا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جمعہ المبارک والے دن. آدم علیہ السلام دی روح قبض کی گئی جمعہ المبارک والے دن. آدم علیہ السلام دی روح قبض کی گئی جمعہ المبارک والے دن. او لوگ رسول پھونکیا جائے گا جمعہ المبارک والے دن. آگے حضور نے فرمایا کثرت نہ میری ذات تے درود و سلام پڑھیا کرو جمعہ المبارک والے دن. دن خاص ہو گیا جمعہ میں دن خاص کرنا بدعت ہے. تے حضور نے جمعہ دا دن خاص کیوں کیتا؟ سید الایام یوم الجمعہ. فرمایا دنوں کا امام جمعہ المبارک ہے. اس واسطے یہودیاں نے ہفتے دا دن چنیا ہے، عیسائیاں نے اتوار دا دن چنیا ہے. فرمایا اسی وہ دن کا انتخاب کیتا ہے جب ابو البشر پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے نے. اور ویکھو نا ایک عجیب کی حقیقت ہے جی حضور وڈے نے یا جبرائیل وڈا ہے؟ حضور سارے سوالوں کا جواب دے کے گئے نے. انج کوئی بے ایمان ممبر تے بیٹھ کے ڈنڈی مارے تو وکری گل ہے. یہ ارادے نہیں کرتے ہیں اپنی دکاناں چلاتے ہیں تے دکاناں انج نہیں چلدیاں جس وقت فیض مدینے آڑے دا آوے تے دکان پھر چلدی. تے جے بندہ آکھے بھائی ہن نہ بولا دا تاں ہی تے کوئی تھنی گل بات ہوئی تے یہ سکا چلنا ہر کسی کے واسطے روک نہیں. قاری صاحب علامہ صاحب بھی آئے نا لیاز صاحب میں قسم چکنا مولوی کانا بھی ہوئے، مولوی کانا بھی ہوئے جس وقت پیسے ٹکتے ہیں انہوں نظر آ جاتا مولوی کانا بھی ہوئے انا بھی ہوئے. وہ جڑی چھٹی حصے نا وہ کام کرنی ہے کہ پیسے ٹکتے نہیں پے. یہ نہ کی لا یار والے رب یہ نہ ایک سکا چلنا بڑا اوکھا تھا. یہ آنا کہ میرا سارا دار و مدار مدینے آ رہا یہ ہر کسی کے واسطہ روز نہیں. شبیر شاہ صاحب تقریر پہ کرتے سن، کسی بندے 10 کا نوٹ سٹیا انہیں آخیا جبل پورا چھڈ بھی دیو، جبل پورا چھڈ بھی دیو، اتنا ٹرو تو بندار کرو. یہ وپاری لوگ تے وپاری بندہ دین کی خدمت نہیں کر سکتا. دین کی خدمت اور کر سکتا ہے جدا ایمان لگے میرا گینا بھی مدینے والے واسطے میں میرا مرنا میرا گینا مرنا ہونا واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اج تو نہیں کہ شاید کسی کے ذہن میں چلے جی میلاد صحابہ نے نہیں منایا. صحابہ نے منع کیتے تو منع محاصر سی منانا چھڑ کے آتے. جے کسی صحابی نے آکھیا ہوئے کہ رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی نہ کرو، وہ اتنے تے جڑیاں زندہ بچیاں درگوڑ دفن کیتیاں جاندیاں نے انہاں آکھیا ساڈا والی وارث ہے. انتلد الامت ربتہا وان ترا حفاظ الورا. فرمایا ماں دی عزت نکرانی دی طرح سی تے ماں نے فرمایا کہ تیرے پیروں تلے جنت ہے. انہاں لوکاں شکر دا کلمہ پڑھیا اور ترانہ پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا. یہ وچ لفظ شکر آ گیا، یہ وچ لفظ شکر آ گیا. وجب الشکر علینا آتے نے ساڈے اوپر شکر واجب ہو گیا. ما ذا باللہ دائی سانو خدا کی طرف بلانے والا آ گیا، سانو خدا کا پیغام سنانے والا آ گیا. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا. ما ذا باللہ دائی طلع البدر علینا. آپ نے ودا چہرہ کے جس طرح چودھویں رات کا چم چمکتا ہے وہ زلفاں بدلا رہی نے. ما ذا کعبہ روشن میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب لاکھ کے
جاگیر بھی تلاش کرتی سے آخیا یا رسول اللہ جو تلاش کیتا ہوا جو تلاش کیتا ہوا کیا تے کدی تم ہی ہسی ہیں کسی کے سامنے کسی آنا حضرت صاحب دند صاف کریا کرو یا منہ تھوڑا نپرا رکھا کرو انجی نہیں گا ہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کی ہے فواللہ ما تنقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ وقات فی کف رجل منہم فدلکا بہا وجہہ وجلدہ وإذا امرہم اقتدروا امرا وإذا تودا قادوا یقتتلونا علا حضوہی وإذا تکلم حفظوا اصواتہم مندہ وما یحدون علیہم خدا دی جلدی قسم ہے جس وقت دھوپ مبارک پھینکتے ہیں صحابی تھلے ہاتھ کر دیتے لواتے دان مبارک پھینکتے ہیں فواللہ ما تنقما حضور دھوپ مبارک پھینکتے ہیں صحابی تھلے ہاتھ کر دیتے ہیں آخیا وہ دھوپ مبارک تا کرتے کی نے جیڑا بیمار ہوتا ہے جیڑا بیمار ہوتا اپنے چہرے دے اوتے مار لیتا یا اپنی جسم دے اوتے مار لیتا اللہ پاک ان شفا یاد فرما دیتا ہے حضرات کسے سٹا کے دیکھو تسی آنا بھی خورک نہیں جاندی حضرت تاڑاں دے باہر اگے پیچھے وہ لکھے علی تھوکنا منع ہے ہاں 4 دیہاڑے کرونا آیا نا حضرت عبداللہ ابن زبیر حضور نے پچھ لوائے عرباں دے وچ رسم سی 6 مہینے بعد عرب لوگ خون کڈاندے سن حضور نے پچھ لوائے جسم مبارک تے وہ جڑا خون مبارک نکلیا وہ پیالہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دیتا جا فلاں جگہ تے دفن کر تے عبداللہ ابن زبیر دا امتحان سی آدھے نے وہ خون دا پیالہ جڑا میں مجھے اس وقت حضور نے عطا فرمایا میرا ایمان اجازت نہیں سی دیندا کہ میں دفن کروں آدھے نے میں اپنے آپ میں نہ سوچیا آوے جڑیاں کی سلائی خیال دل میں گزریا کہ موقع ہی ہے خون مبارک پی گیا عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں وہ خون مبارک والا پیالہ میں پی گیا باہر گئے رسالت کے اندر حاضر رہا اے عبداللہ ابن زبیر کیڑی جگہ تے دفن کر کے آیا ہے یا رسول اللہ میں اسی جگہ تے دفن کر کے آیا روئے زمین دا کوئی بندہ تلاش نہیں کر سکتا میرے پاک محبوب نے فرمایا اے عبداللہ ابن زبیر وہ خون مبارک پی گیا ہے یہ مطلب ہے دفن جتھے تو کیتا ہے تو یہ مطلب ہے خون پی گیا ہے آدھے یا رسول اللہ میرا ایمان اجازت نہیں سی دیتا فرمایا خلا تدامی تدامی لا تمسہم النار جا میرا خون تیرے خون میں شامل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے نسلوں کو دوزخ دی آگ حرام کر دیتی ہے فرماندے میں وہ خون مبارک جس وقت میں پیتا میرے دل کے اندر محبت مصطفیٰ پیدا ہوئی آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا او عبداللہ ابن زبیر کیڑی جگہ تے دفن کیتا ہی آؤ ام ایمن کو پوچھو مائی ام ایمن کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے والی پرورش کرنے والی حضور فجر دا وقت ہے آپ نے فرمایا مائی جی فلاں کونے دے وچ ایک پیالہ ہے وہ دے پیشاب مبارک حضور نے فرمایا سی جاؤ جا کے فلاں جگہ دے تے روڑا وہ مائی علی آپ نے رات دا وقت سی میرے دل کو چھوڑ پئی منو پانی دی تلاش سی میں اس کونے وچ گئی تے دیکھیا اوتھوں ایں کر کے منو نورانی چیز نظر آ رہی وہ پیالہ جس وقت میں اٹھایا تو میں پی گئی فجر کا وقت جس وقت آیا تو حضور نے فرمایا مائی وہ کتنے روڑ کے آئیں گے آخیا یا رسول اللہ میں تو پی گئی ہوں فرمایا جا اللہ تعالیٰ نے ساری تیریاں بیماریاں ختم کر دی کہ جا کے بخاری شریف پڑھ لیں میں کوئی اپنے کو کسی کہانیاں نہیں سنا یہ تنگ کرنا اعتراض کرنا حضور کو پتہ نہیں حضور جانتے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے آپ کی بارگاہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ موجود ہیں فرمایا کیا ابو ہریرہ
جاؤ فلاں جگہ دے اج راتی جا کے پہرا دینا مال غنیمت اس مال تے جا کے اج رات نوں تو پہرا دینا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تلوار اٹھائی اس جگہ تے چلا گیا رات دا وقت درود و سلام پڑھنا پیا اچانک چور آ گیا وہ چور نے مال پڑھنا شروع کر دیتا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس چور نے پکڑ لیا منت سماجت تو نے کی تھی میں ترس آ گیا میں چھڑ دیتا میں کہا جا چلا جا فجر دا وقت نماز فجر ادا کی تھی میرے پاک محبوب نے فرمایا مصنف عبد الرزاق کی حدیث پاک ہے آپ نے فرمایا ادعونی یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ میرے قریب آ جا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا ما فعل اسیرک یا ابا ہریرہ تیرے چور دا کی بنیا آدمی یا رسول اللہ من ترس آ گیا میں چھڑ دیتا آزاد کر دیتا فرمایا آج رات میں پھر آ گیا آج رات میں پھر آ گیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج راتی آیا تو پھر آج دن میں کوڑ باندھا آج وہ دن میں کوڑ باندھا دوسری رات آ گئی حضرت ابو ہریرہ اسے جگہ تے چلا گیا مال پڑتا پہ میں اٹھو جا کے مسلمان بھی ایک ہی چلے یہ چوران میں ادھر آئی جاتا ہے وعدہ کر کے مکر جانا تیسری رات آئی آدھے نے نماز عشاء پڑھی میں اس جگہ دے اوتے موجود ہوں تلوار پڑھی ہے ذکر اذکار کرنا پیا درود و سلام پڑھنا پیا اچانک تو بندہ آ گیا اور میں کیا اٹھیا پھر آ گیا کل تو تم آخیا سی میں نہیں آؤں گا آدھا تے بچے ہون تو پھر پتا لگے میرے بچے نے روندے نے اس واسطے میں آ جانا وا آدھا ابو ہریرہ چھڑ دے تم ایک کم کی گل دسو انہیں آخیا چور ہے کہ جھوٹی مارے گا اور تو کم کی گل کی دسنی ہے یہ چوری کا طریقہ دسے گا آدھا چور ہے میں تم ایک کم کی گل دسنا وا ابو ہریرہ میں سنیا جہاں بندہ آیت کرسی کی تلاوت کرتا ہے اس کا چور نہیں آتا جڑا بندہ آیت کرسی کی تلاوت کرتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیا کرسی پڑھتا ہے اس کا چور نہیں آتا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں گل چنگی دسی جا چلا جا آزاد کر دیتا فجر دا وقت ہویا بارگاہ رسالت کے اندر موجود رہے میرے پاک محبوب نے فرمایا اے ابو ہریرہ میرے قریب آ جا ما فعل اسیرک یا ابا ہریرہ دس میں سے ہی راتی ہے وظیفہ کیڑا دس کے گیا حضور نے فرمایا وظیفہ کیڑا دسیا یا رسول اللہ آیت کرسی پڑھیا کر میرے پاک محبوب نے فرمایا اے تو دس ہی گل چنگی کر کدی کدی چور بھی میں ایک تو بندے کو خود دیکھا دربار شریف دے اسے رات کے 11 بجے سلام پہ کرتے ہیں جی دعا مدد کرے اور ڈاکہ مارا ہے میں کہا جی کیوں انہوں نے آخیا پیران کا حساب بھی کٹی ہے پیران کا حساب بھی کٹی ہے چور بھی اپنے پیر استاد کو سلام کر کے انہوں نے بھی پیر ہوتے ہیں یاد رکھو کہاں جا کے کسی دربار میں گلے کے پاسڑے 50 روپیے 100 روپیہ یاد رکھ دعا کرے اور نیت وال مراد ہے نیت المومن خیر من عملہ مومن کی نیت ہوتے عمل تو بہتر ہے عمل میں ہو سکتا ہے ریاکاری آ جائے تو تسی تے میں آج میرا یقین ہے وجدان ہے ساری حاضری بارگاہ رسالت کے اندر قبول و منظور اس کو بڑی سعادت کے لیے خوش بختی کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مور ڈال جائے یہ بات بخت لوگ نے جڑے آتے جی نہیں آدمی مولوی صاحب شیر بھی پڑھ دینا کئی باری ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا نے تے مصطفیٰ کو چنا چھڑے ہوئے کوئی ایسا مقام قرآن پاک کا اٹھا کے دیکھو کہ جتھے صرف عطی اللہ آیا ہوا ہے
جتھے یار نے اپنی گل کی اتنے نال ہی رسول اللہ کی گل ہے، خدا نے اپنی گل کی نال ہی مصطفیٰ کی گل کی، وہ چاہتا ہے میرا اعلان بھی رسول اللہ کرن تے قل هو اللہ احد یا رسول اللہ تسی فرماؤ کہنا ہے جس وقت درود و سلام پڑھنا ہوئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور لوگوں میں اللہ کے اعلان کرنا پیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں خدا مصطفیٰ دے اوتے درود و سلام پڑھنا وا، اوتے نہیں کیا قل اوتے نہیں فرمایا یا رسول اللہ تسی آکھو کہ خدا درود و سلام پڑھتا ہے، وہ گل کتنی بڑی ہے خدا دی کہ مصطفیٰ دی، خدا دی گل خدا دی بڑی ہے، لیکن خدا نو ہر اس گل دے نال پیار ہے جیڑا مصطفیٰ دی زبان وچ ہوتا ہے، جتھے اپنا اعلان کروانا سی اوتھے آکھیا میں تیرا اعلان کرنا، اے معلوم تو میرا چرچا کر، لیکن نا اسلوب سمجھو قرآن مجید دا، جتھے خدا نے رسول اللہ دی شان بلند کرنی سی اوتھے کی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ کے اعلان کرنا پیا کہ میں تے میرے فرشتے رسول اللہ تے درود و سلام پڑھتے تے جتھے اپنا اعلان کروانا سی اوتھے نہیں آکھیا میں اللہ اعلان کرنا کہ میں ایک ہاں، اوتھے فرمایا یا رسول اللہ تسی انہاں نوں دسو سوال پائے انہاں نوں تسی دسو، پھر محبوب نے اعلان فرمایا قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اے تے مراد کی ہے او ظالمو، اگر اے نہ سمجھو کہ خدا بھی پیدا ہوئے ہے، نہیں پیدا خدا نہیں ہویا مصطفیٰ ہوئے، یہ تو مراد ہے ملاد کرنا جے چرچا کرنا جے تو میرے حبیب دا کرو، اگر ذکر کرنا جے ملاد منایا ہی ہوتا جاتا ہے، تذکرہ کیتا ہی ہوتا جاتا ہے، جیڑا دنیا دے اوپر مبعوث ہوئے پیدا ہوئے تے خدا نے خوشی کس طرح کی تھی، علامہ سیوطی نے جمع الوسائل کے اندر بیان فرمایا آتے نے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اوپر تشریف لے کے آئے، قال اللہ تعالی افتحوا ابواب السماء وابواب الجنان والبست الشمس یومئذ نورا عظیما وعظم اللہ تعالی تلک السنة لنساء الدنیا ان یحملن ذکورا لکرامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتا پیا قال اللہ تعالی، اللہ اعلان کرتا پیا، اللہ جس وقت اعلان کرے وہ اعلان پھر سننے رہا ہوتا ہے، وہ ایک مولوی اعلان کرے تو پٹا پہ جاتا ہے، 500,000 نہیں ہے نہ جا کے مولانا اعلان کرو 500 کا وکرا نہ 1000 کا وکرا 5000 کا وکرا 150 والا وکرا 150 والا ہے جا کے جتنے امال قبول تے جڑا 500,000 والا وہ ذرا تھوڑا نہ چنا لا کے مائی شاپا دے درجات بلند کری تے سنا کریا تے جڑا 5000 دا اودے چاہے دا رزق وچ برکت دے ہدایت دے اینو رستے تے چاہنے جانے دی توفیق دے نام ہی بڑا ہوگا تے 150 والا ہے یہ مگر اللہ کے پاس جیسے فرمایا اعلان کرتا ہے خدا کی اعلان کرتا ہے افتحوا ابواب السماء، اور میرے فرشتوں آسمان کے دروازے کھول دیو، کان اللہ تعالی افتحوا ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیو، جنت کے دروازے کھول دیتے جان، جس وقت خدا نے جبریل کو بلا کے کیا جا جا کے آسمانوں کے دروازے کھول تو فرشتیاں سوال سے کیتا ہو وجہ کیوں کھول خیر ہے وہ جس وقت خدا بنا گیا سی تو نہ کیا اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے، وہ تو اس وقت بول گئے سن تو جس وقت آسمان کے دروازے کھلے ہونے دے انہاں پوچھیا کہ ہونا یا اللہ خیر ہے وجہ کی کیوں کی گل قال اللہ تعالی افتحوا ابواب
समाए, ऐ मेरे फरिश्ते आसमान दे दरवाजे खोल दियो, जन्नत दे दरवाजे खोल दिते जान, वगुल्ले कता अबवाब जहन्नम, जहन्नम दे दरवाजे बंद कर दिते जान, वाक में सतीशम सयोम नूर नाज़ीमन। फरमाया ऐ सूरज तेरा काम है आग सजना, आज आग नहीं आई तेरी भी नूरानी सूरत है। आज तेरा तनु भी देखे ओदे दिल में ठंड आ जाए कि आज सूरज की किरणा जड़ियां ने नूर की सूरत इख्तियार कर ली। फरमाया ऐ यामिल्लाह ज़कूरन ले करामत मुहम्मद, मेरे पाक महबूब दी पहली करामत है वे ताला मौजूदा है कि जिस वक्त आप दी पैदाइश का वक्त आया, फरमाया जितनियां रूए जमीन दी औरतां हैं सारियां विच बच्चे तकसीम कीते जाण। ये महबूब की खुशी मनाई गई ते खुदा मनाने वाला ते मुस्लिम शरीफ की रवायत है, तू अन्ना हमें तो फिर मैं तेरा ऑपरेशन से नहीं न करवा हैं बेहना ते तू ही न जाके वह केड़ी किताब में लिखी है, किस वजह तो लिखी है, असी हजूर की खुशी करते हैं, तू जाके गम पिया कर हैं ये मार के नाउजुबिल्लाह मिट्टी हो गए। ऐसे मुंह नाल बदबख्ता जालिमा, ऐसे मुंह नाल आपने शहीद जिंदा है, ऐसे मुंह नाल आपने रात तकूलू नहीं युक्तल फी सबीलिल्लाह अमवात, कि अल्लाह की राह में जो मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। ते जेड़े नबी दा कलमा पढ़ के वो जिंदा ने, सो नबी को मुर्दा की हो सकता। जेड़े नबी दा कलमा पढ़ के उस सहाबी ने तलवार उठाई, उस मर्द मजाज ने तलवार उठाई, मैदाने जंग में गया जाके शहीद हो गया, वो जिंदा है। ते नबी फिर नाउजुबिल्लाह मुर्दा इस वास्ते अकीदा अपना मजबूत रखो। मेरे पास महबूब ने फरमाया टाइम नमाज का भी हो चुकी है, आखिरी हदीस मुबारका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो इस तो बेजवान कालम में मनुष्य तो फिर रोबे व बैना नाइम रईतनी यूतीतो बमफाती है खजाइन अल-अर्द फखुदियत फी यदई। और लोगों याद रख लो तो इस तो बेजवान कालम में मनुष्य तो फिर रोबे, फरमाया मैं जामे कलिमात के साथ मबूस किया गया, मेरा जमाना मुख्तसर है, फैजान दिन क़यामत तक जारी है, फैजान दिन क़यामत तक जारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना नाइमुन रईतनी ऊतीतु बिमफातिह खज़ाइन अल-अर्द, मैं सोया हुआ था, फरमाया अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की चाबियां मेरे हाथ में थमा दी। तो साडा अकीदा की है, इमाम बुखारी ने फरमाया मैं युरिदिल्लाहु बिही है